بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ کوئی کسی نے کہا جی مذہب جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب کر لیتا ہے اور سوچنے سمجھ پہ پابندی لگاتا ہے۔ اسلام اور قرآن واحد ہے جو آپ کو فکر کی تفکر کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہے، پہلے سٹارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا۔ اب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد وہ اس میں ضرور غور کریں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز کہی ہے، وہ پڑھیں ضرور اسے، ان مقررہ وقتوں پہ پڑھیں۔ یہ بھی سوچ سکتے ہیں تیرے جیسے بندے کہ فجر کے وقت 2 ہیں، ظہر اور عصر کے وقت 4 رکعتیں ہیں، تو مغرب کے وقت 3 کیوں ہیں، عشاء میں پھر 4 ہیں، تو اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ 4 بھی کر سکتا تھا، وہ 2 بھی کر سکتا تھا، 3 سالوں میں، اس میں اسی کی کوئی حکمت ہوگی نا۔ ہاں اگر آپ کے دل میں یہ سوال آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں کہ یہ کیا بات ہے جی، ادھر 2 ادھر 3 ادھر 5۔ نہیں، نماز تو آپ نے پڑھنی، سمجھ آئے یا نہ آئے اس سوال کا جواب اپنے مقررہ وقت پہ آپ ادا کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ اچھا اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، تو یہ ذکر سے بھی فکر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تفکر کی دعوت دے رہا ہے وہ۔ اگر آپ کے اندر یہ سوال ہے تو آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا، یہ بھی اس کا نظام ہے۔ اور جہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے جواب اس کے پاس ہی ہوتا ہے، اور جواب پہلے ہی موجود ہوتا ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے اس کو اتنی فکر ہی نہیں ہے، وہ نمازاں پڑھی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یار 2 نہیں یا 3 نہیں یا 4 نہیں یا 5 نہیں، پڑھی جاؤ بس، اس کی اپنی سوچ ہے۔ ٹھیک، ایک پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ مغرب کی 3 کیوں ہیں، فجر کی 2 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، یہ کیوں ہیں، اتنی ہے۔ ٹھیک ہے، حج ایک بار ہی کیوں ہے، یہ حج کے اندر یہ کیوں ناخن بھی نہیں کاٹنا، بال بھی نہ گرے۔ جو بندہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، وہاں رہتا ہے، مزدلفہ، منی، عرفات، ساری شرائط پوری کرتا ہے، تو اس پہ یہ بات ان میں سے بہت سوں پہ کھلتی ہے کہ یہ جسے آپ فقر کہتے ہیں، جسے آپ صوفیزم کہہ دیتے ہیں، جسے آپ روحانیت کے نام دیتے ہیں سارے، لیکن فقر ایک پراپر لفظ ہے، وہ فقر کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ اگر آپ اللہ کے نام پہ 24 گھنٹے گزارنا چاہتے ہیں، 4-5 دن آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے، حشر ہو جاتا ہے میرے جیسوں کا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اور کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری ہے اور اپنے شوق سے گزاری ہے، وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وقت وہ قربانی کے بکرے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف ان 5 دنوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ لیکن کوئی کہے نا کہ وہی آپ کی بات کہ جی سب کو کیوں نہیں دیا، تو سب کو وہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے، سب کو وہ مزہ چکھایا جاتا ہے، 100 بسم اللہ کر لیں سارے، ٹھیک ہے، لیکن سارے تو اس پہ قائم نہیں رہتے۔ میرے جیسے تو فٹافٹ احرام کھولنے کے چکر میں ہوتے ہیں، عید مناؤ، شکر ہے، جان چھوٹی، بکرا ذبح کرو، بال تھوڑے سے کاٹو اور نکلو۔ میں اپنے جیسے اپنی بات کروں تو وہ لائف کئیوں کی آلریڈی ہے اور بائی چوائس ہے، تو یہ اسی نے بنائے ہیں، اس کی اپنی حکمت کا حصہ ہے، جس کو جیسے آپ تو یہ آج کی بات کر رہے ہو نا، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں یا ایسے ہیں۔ خالد چھوٹا بھائی میرا وہ بات بڑی خوبصورت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ایک دن میں مکہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ لوگ کئی مہینے پیدل جا کے عمرہ کرتے تھے، راستے میں مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، لوٹے جاتے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں پیچھے آگے پیچھے۔ وہ لوگ زیادہ مشکل حج کر رہے تھے، ہم بڑا آسان کر رہے ہیں، اتنی فیسلٹیز ہیں، وہاں سے فون ہو رہے ہیں، سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں، جی وہ جی ہے، ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو واقعی برابر رکھتا ہے، اس نے اگر ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے نا تو انہیں کسی اور چیز سے نوازا تھا، تو اس نے رکھا برابر ہوگا۔ آج کا انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ترقی کر گیا ہوں، ہم ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں، راکٹ جا رہے ہیں خلا میں۔ اس سے پہلی ایسی قومی ضرور گزری ہوں گی جن کے پاس اس سے زیادہ طاقت تھی، وہ اور فارم میں تھی، لیکن جب حساب لیا جائے گا تو وہ سب کے پاس کسی نہ کسی حساب سے برابری تھی، ہوگی برابری۔ ٹھیک، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے مانتے، یا ان سے بغض رکھتے ہو، یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، لیکن دنیا کے امیر ترین آدمی ہو، تم امیر ترین آدمی ہو یا غریب ترین آدمی ہو؟ تمہیں دونوں میں سے ایک چوائس دی جائے، کون سی سائڈ لوگ ہیں؟
सरकारी तो आलम अमीर तरीन नहीं बनना तो, ایسے تھوڑی بننا ہے کہ अच्छा तो असल दौलत क्या हुई? अच्छा तुम्हारे पास शद्दाद नमरूद से ज़्यादा, तुम्हारे पास कारून से ज़्यादा ख़जाना हो, लेकिन तुम अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह को नहीं मानते, पैसा तुम्हारे पास बहुत है, ये दुनिया में तुम्हारी बड़ी शान और शौकत है, लेकिन अल्लाह अल्लाह के बंदों से तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते, ठुड पे रखा हुआ है तुमने, तो तुम ये दौलत रखना चाहोगे? ابھی تو نہیں رکھنا چاہوں گا, لیکن پہلے میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا میں تو حرام کھانے گیا تھا, اس نے چپیڑ مار کے مجھے واپس بھیج دیا, تو میں تو حرام بھی نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب تمہارے والد نے تم لوگوں کو جتنی محنت سے پالا ہے, رزق کے حلال پہ پالا ہے, وہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جس دن تم لوگ یہ لوگ بچے پیدا ہوتے تھے, میں اسی حالت میں نے ہاسپٹل سے اٹھا کے لا کے مسجد کے اندر تو نہیں جاتا تھا, حرم کے باہر کھڑے ہو کے سڑک پہ کہتا تھا سرکار تو اڈے والے, اس کا اپنا پیار ہوگا. اس دن بولے ہیں نا وہ کہ میں مدینہ منورہ حج کر وہ جمعہ پڑھنے گیا مسجد نبوی میں, وہ آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ 2 بیٹے ساتھ تھے تینوں میں سے, تو وہ 500 ریال کا نوٹ پڑا ہوا تھا, انہوں نے اٹھا لیا, تم دونوں ان کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں 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 اس کو ادھر ہی رکھیں. انہوں نے لاجکس بھی دی کہ ہوا سے اڑ جائے گا, انہوں نے کوئی بات نہیں, پتھر رکھ دیا, یار کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا جس کی مرضی. تب میرے دل میں پتہ کیا تھی, میں اللہ سے کہہ رہا تھا دینا تو عزت سے دے, ایسے سڑک پہ پڑے نہیں مجھے چاہیے, میں نے اٹھا کے رکھ دیا. اچھا عزت بھی چاہیے صاحب. اچھا تو یہ اصل عزت اللہ کے آگے ہے یا دنیا کے آگے ہے؟ اللہ کی. نواز شریف صاحب کی ماشاءاللہ بہت عزت تھی, اور یہ لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو آج ان کے ساتھ ہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے, ان میں سے کچھ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ تھے, اب وہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, کچھ ان کو آج بھی ان کے ساتھ ہیں, کچھ عرصے بعد ان میں سے کبھی کئی چھوڑ جائیں گے. تو یہ عزت ان لوگوں نے دینی ہے کہ اللہ نے دینی ہے؟ اصل عزت کون سی ہے؟ جو اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تم سرکار دو عالم سے جڑے رہو, عزت ہی عزت ہے, اس سے بڑی کوئی عزت ہی نہیں ہے, اس سے بڑی تو کوئی نسبت نہیں ہے, اس سے بڑا تو کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی مطلب ہم یہ تو نعتیں پڑھتے ہیں کاش میں دور پیغمبر میں ہوا ہوتا ہے. شعبے ابی طالب کاٹ لیتے 3 سال, 3 دن نہیں نکالنے تھے میرے جیسوں نے. ٹھیک ہے, بدر میں وہ کہہ رہے ہیں جی تم جیت جاؤ گے, کھڑے ہو جاؤ. میرے جیسے عقل مندوں نے تو بھاگ جانا تھا پیچھے سے, بلکہ بکواس بھی فضول کوئی کر دینی تھی. ٹھیک ہے, ایتھے ہی ٹھیک ہے جتھے آئے ہیں, ایتھو ویخ کے مننا بڑا آسان ہے, نعرے نورے مارنے بہت آسان ہے, عشق مصطفیٰ. ٹھیک ہے, پریکٹیکل ان لوگوں نے کیا ہوا ہے, وہ پریکٹیکل میں سے گزرنا. تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسہ تھا, لیکن سرکار کے عاشق تھے, پیسہ وہ انہوں نے اپنا لگایا بھی, اللہ دیتا ہے نا, اس طرح کے بندے بھی بیچ میں ہوتے ہیں. اصل میں دونوں طرح آزمائش ہے. پہلے تو یہ بات سمجھو, جن کے پاس جو بہت غربت میں ہے اور جن کے پاس بہت زیادہ, یہ دونوں آزمائش میں ہے. ٹھیک ہے, پھر کئیوں کو دے کے لے لیتا ہے, یہ بھی آزمائش ہے. کئیوں کو دیتا ہے اور بھول ہی جاتا ہے اور بڑی جا رہا ہوتا ہے, بہت خطرناک آزمائش ہے. کئیوں کو دیتا ہی نہیں ہے تو لگتا ہے بھول ہی گیا ہے, وہ بیچارے تیرے میرے ورگے چیخاں ہی مارن تے آ جاتے ہیں کہ یار ساڈا کی ہو گیا. ٹھیک, لیکن یہ سارا اس کا نظام ہے اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھو, وہ غلط کبھی نہیں کرتا. اس کی حکمت اتنی آسانی تو سمجھ نہیں آتی. اصل میں یہ ٹیسٹنگ دور ہے نا, یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹیسٹنگ ٹائم چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی پہچان ہے, یار میں کیوں آیا ہوں, میں کیوں ہوں ادھر, میرے ذمے کیا ہے. کیا صرف پیسہ کمانا ہے؟ اور اگر پیسہ کما بھی لے تو تمہارا تو مجھے پتہ ہے کہ تمہارا مقصد ہے کہ جی میں بانٹوں لوگوں میں. ٹھیک ہے, اس نے بانٹنا تھا خود نہیں بانٹ لے گا, جب اس نے تمہارے ہاتھ سے بٹوانا ہوگا تو بٹوا لے گا. فی الحال تو انج ہی دے جانا ہے کہ نہیں نہیں یہ بھی بہت چمتکار ہے, یہ بھی بہت چمتکار ہے, نالے پیسہ ہی مانگدا پیا نا تو دے دیو. ٹھیک ہے, تمہاری قدر ہی نہیں ہے تمہیں پیسے کی, پیسے کا لالچ ہی نہیں ہے تمہارے اندر, قدر ہی نہیں ہے تمہیں, دے گا تو ایم ہی فضول اڑاؤ گے. ٹھیک ہے, ضائع کرنا بھی غلط ہے نا. ٹھیک ہے, ایم ہی ضائع کری جا رہا ہے, جو انہوں دیتا انہوں دیتا, حقدار نوں دینا ہے, پتہ ہی نہیں لگنا حقدار کون ہے, پھر کی کرے گا. ٹھیک, وہ تو پوچھ لے گا کہ بھئی یہ تو فراڈیا تھا جو اندھا بنا ہوا تھا, تو تو نے اس کو کیوں دیے پیسے؟ اس کی بجائے وہ جو بندہ آنکھوں والا بیٹھا تھا, اس نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, تم نے کیوں نہیں اس کو چہرے سے پہچانا؟ کون چہرے تو پہچانے. میں انکل جی میں پہلے یہ چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا, میں مطلب بہت میں دیتے ہیں یہ اب نہیں رکھتا نا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک دفعہ جا رہا تھا ٹیوشن,
ट्यूशन से मैं घर जा रहा, वो हरम की तरफ जा रहा, एक अंकल जी वो गंदा मंदा लिबड़ा हुआ जिसे कहते हैं ना आदमी था, उसने हाथ में सिगरेटें ऐसे पकड़ी। अच्छा मेरे दिल में आया मैं इसको देता हूँ पैसे, मैंने कहा नहीं भाई ये सूटे फूकेगा, मैं चलता हुआ चला गया। मेरे दिल में ये बस उसी टाइम मतलब ये ख्याल आया कि तूने उसका एक ऐप देखा तो तूने उसको पैसे नहीं दिए, और तेरे पता नहीं कितने ऐप हैं और अल्लाह ने कभी तुझे गिनाया नहीं। मैं वापस जाके उसे पैसे पकड़ाए, उसने ऐसे पता नहीं हाथ करके ऊपर किया और वो फिर चलता गया। उसने तंदूर से रोटी ली, दाल ली, वहीं बैठ के खा ली। फिर मुझे मतलब दिल में ये आया कि जो मैंने पैसे दिए उससे उसने रोटी खाई, ये सिगरेट उसके पास पहले थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी देख ये ख्याल किसने डाला तुम्हारे, कहाँ से आया? तू तो चला गया था, ठीक है, अल्लाह ने उसे दिलवाने थे। वो भी हो सकता है अल्लाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ आ रहा ਹੋਏ कि मैनू इज्जत ना दे, मैं तेरे को मंगने नहीं हुए चढ़ाता पिया, ठीक है, अल्लाह ने उसे दे दिए। सिगरेट उसने क्यों पकड़े हुए थे? इसीलिए कि तुम उसको ऐसे ना फेंको, ऐसे ना दो, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जो मलामती सिलसिले वाले हैं, ये तो जान के ऐसे बने होते हैं, जान छुड़ा रहे होते हैं, ठीक। लेकिन ये बात तो तेरी ठीक है कि तुम बिन देखे दे रहे हो, हकदार है नहीं है, ठीक कर रहे हो, एक स्टेज में क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये अक्ल की जान छोड़ दे, एम सोची जा रहा है, तेरे इख्तियार में कुछ है। ये जब तक ये खोपड़ी तेरी सोच, तुझे सवाल तेरे मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे तेरा ये जो है ना फ्राइंग पैन में जो तेरा हाल हो रहा है ना, वो मुझे इंजॉय मैं करता हूँ, मज़ा आता है मुझे। ये शब्द देगा पुत्र, ये तो उसने अभी तो तुझे सीसी करने की इजाज़त है, ठीक है, फिर ऊपर अगला लेवी भी लगा देता है। अभी उम्र तेरी थोड़ी है ना, तो नीचे से आग भी तेज़ नहीं करता, आग भी हल्की होती है, हल्की आंच पे पकाता है और सारी रात, ठीक है। हाय, और रात ही होंगी है ना जिथे माइया ना होवे, ठीक है, तो माइया भी नहीं पता कित्थे कित्थे रह गए, कित्थे है, कौन है। लेकिन जो तक तू रहेगा वो नहीं होएगा। जे तू मैं च पिया फिर मैं तेरे चो गया, ठीक है, तो जे तू वो शब्द देख पकदे कख नहीं रहेगा तो दिन चढ़ जाएगा, ठीक है, वही होएगा। तो लोग ही कहेंगे बहुत उनके साथ मज़ा आता है, आपके साथ बैठ के सुकून बहुत आता है। वो कहता है मैनू पूछो कित्थों आंदा पिया ते किवें आंदा पिया, पर वो आप हुंदा नहीं।